بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، مختلف مقامات پر متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ جلال پور پیر والا میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی، درجنوں بستیاں زیر آب، سینکڑوں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں۔ قصور میں ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر 50 سے زائد دیہات زیر آب آ چکے۔ 1,82,188 کیوسیک کا ریلا تیزی سے بہاولپور کی جانب بڑھنے لگا۔ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر بھی پانی کی سطح بلند۔ حویلی لکھا کے تمام نشیبی علاقوں کو فوری طور پر خالی کرنے کی ہدایات دے دی گئیں۔ دریا میں اوکاڑا کے مقام پر بھی سیلابی صورتحال، فصلیں ڈوب گئیں۔ بھارت نے سیالکوٹ کے نالا ڈیک میں بھی پانی چھوڑ دیا۔ پسرور کے مقام پر 20,000 کیوسیک کا ریلا گزر رہا ہے۔ ریسکیو اہلکار اور متعلقہ ادارے الرٹ ہیں۔ دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال، وزیر اعظم کے چیئرمین NDMA کو ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کا پنجاب کے متاثرہ اضلاع میں خوراک، ادویات اور خیموں کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم۔ دریائے چناب میں بھی پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند، پانی کی آمد 2 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر گئی۔ سیالکوٹ ہیڈ برالا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ جلال پور بھٹیاں سے بھی بڑا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ نشیبی علاقوں میں فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ۔ دریائی کٹاؤ بھی تیزی سے جاری، ضلعی انتظامیہ اور سیاسی قیادت غائب۔ سیلاب سے جھنگ، چنیوٹ، حافظ آباد اور منڈی بہاؤدین کے علاقے متاثر ہونے کا خدشہ۔ ادھر منگلا ڈیم میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ۔ ڈپٹی کمشنر میر پور نے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ کشتی رانی اور مچھلی پکڑنے پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ دریائے راوی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ ترجمان PDMA کا کہنا ہے کہ شادرہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ آج رات شادرہ سے 60 سے 70 ہزار کیوسیک پانی کا ریلا گزرے گا۔ ملحقہ اضلاع کی انتظامیہ کو ہنگامی اقدامات کرنے اور دریائے راوی کے پارٹ میں موجود شہریوں کے فوری انخلاء کی ہدایت۔ چیٹا وطنی کے مقام پر 18,000 کیوسیک کا ریلا گزر رہا ہے۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 6 ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے۔ آئندہ سال موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے 22% زیادہ نقصانات ہونے کا امکان ہے۔ درجہ حرارت میں 2% اضافے سے 52 سال میں 65% گلیشیئرز پگھل جائیں گے۔ گلیشیئرز پگھلنے کے بعد ہمیں خشک سالی کے بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مستقبل میں نقصانات سے بچنے کے لیے نشیبی علاقوں کو خالی کرانا ہوگا۔ چیئرمین NDMA کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بریفنگ۔ کہا سیلاب کی وارننگ کے بعد ستلج سے 1.5 لاکھ افراد کو نکال لیا گیا۔ GB میں موسمی شدت کی وجہ سے 8 اضلاع زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ PDMA کی بلوچستان میں بارشوں سے نقصانات کی رپورٹ جاری۔ جون سے اب تک سیلابی صورتحال میں 14 بچوں سمیت 24 افراد جاں بحق، 9 زخمی ہوئے۔ بارشوں کے دوران 175 گھر متاثر ہوئے، 30 مکان مکمل تباہ، 145 کو جزوی نقصان پہنچا۔ پختونخوا میں حالیہ سیلاب بڑا قومی سانحہ تھا۔ متاثرہ علاقوں کے لیے وفاق سے ہمیں کچھ نہیں ملا۔ مشیر اطلاع خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں صوبے میں امن و امان کے مسئلے پر افغانستان سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ اسحاق ڈار فوٹو سیشن کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ وہ مریم نواز بیرون ملک سیر سپاٹوں میں مصروف رہتی ہے۔ لاہور، گوجرانوالہ سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ لاہور کے نواحی علاقوں میں بارش کے باعث کمرے کی چھت گر گئی، 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ کوٹ رادھا کشن میں چھت گرنے سے 25 سالہ نوجوان ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گیا۔ ناروال کے نواحی گاؤں میں مکان کی چھت گرنے سے 4 افراد ملبے تلے دب کر زخمی ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جدہ میں ترک وزیر خارجہ حکام فیدان سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ کی ملاقات OIC اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ ترکیہ کے قائدانہ کردار پر اسحاق ڈار کا اظہار تحسین۔ اسحاق ڈار کی مصر اور الجزائر کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقات۔ فلسطین کی صورتحال پر گفتگو، انسانی امداد کی فوری فراہمی اور جنگ بندی کی ضروریات پر زور دیا گیا۔ چینی کے بعد گندم کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ لاہور میں ایک ہفتے کے دوران گندم کی قیمت میں 400 سے 500 روپے فی من اضافہ۔ کچھ عرصہ پہلے گندم کی فی من قیمت 2600 روپے تھی۔ آڑھتیوں کا کہنا ہے کہ منڈیوں میں گندم کی کمی کے باعث قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ عام آدمی کے لیے خاص سواری، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کاوشیں رنگ لے آئی۔ شنگھائی سی پورٹ سے مزید 100 جدید ترین الیکٹرک بسیں پاکستان کے لیے روانہ۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب کے ہر ضلع میں دسمبر تک جدید ترین الیکٹرک بسیں چل رہی ہوں گی۔ بس کا کرایہ صرف 20 روپے ہوگا۔ آپ نے اسٹیٹ بینک سے 1 روپیہ بھی قرض نہیں لیا۔ قرضوں سے متعلق خبر جھوٹ پر مبنی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عثمہ بخاری کہتی ہیں کہ پنجاب سرپلس صوبہ ہے، کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں۔ حکومت کے اکاؤنٹ میں 1 ٹریلین روپے سے زائد رقم موجود ہے۔ رپورٹ میں جس رقم کا ذکر کیا گیا وہ پنجاب حکومت کی فیڈرل گورنمنٹ کے ٹی بلز میں سرمایہ کاری ہے، جس کا مقصد منافع حاصل کرنا ہے، نہ کہ قرض لینا۔
में पाकिस्तान ने भारत के 6 नहीं 7 तैयारे गिराए थे। अमेरिकी सदर ने मोदी के जख्मों पर फिर से नमक छिड़क दिया। ट्रंप कहते हैं कि गजा पर इस्राएली हमले से खुश नहीं, ये जंग आइंदा चंद ही हफ्तों में फैसला कुन अंजाम को पहुंच जाएगी। गजा के अल नसर हॉस्पिटल पर इस्राएली बमबारी ने आलमी बिरादरी को झंझोड़ दिया। हमले में सहाफियों और तिब्बी अमले के अरकान समेत 21 अफराद शहीद हुए। ईरान ने वाक़े को बर्बरियत पर मबनी जंगी जुर्म करार दे दिया। कनाडा, मिस्र, सऊदी अरब और मुतादिद ममालिक की भी इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अल नसर हॉस्पिटल पर हमले को हादसा करार दे दिया, मौक़िफ़ अपनाया, ऐसा गैर इरादी तौर पर हुआ। दूसरी जानिब गजा में इसराइली हमले जारी, मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद। यहूदी मुखालिफ हमलों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है। ऑस्ट्रेलिया के ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ का कहना है कि ईरान की हुकूमत 2 यहूदी मुखालिफ हमलों में मुलव्विस है। ईरान के पास दारानी इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद करने के लिए सारी कानून साजी करेंगे। यहाँ में समुद्री तूफान काजिकी ने तबाही मचा दी। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तूफान से 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी, 7,000 मकान मुतासिर, 18,000 दरख्त जड़ से उखड़ गए, हजारों एकड़ खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। मुतादिद इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। दारुल हुकूमत हनोई में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं, गाड़ियां पानी में डूब गईं, ट्रैफिक का निज़ाम भी मफलूज। मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बाराने रहमत जमकर बरसा। रूह परवर बनासिर सोशल मीडिया पर वायरल। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दिलचस्प मुकाबले जारी। आर्मी नंबर 2 कार्लोस अल्कारेज ने रेली ऑफ्लेका को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दे दी। कार्लोस की फतह का स्कोर 6-4, 7-5, 6-4 रहा। खवातीन मुकाबलों में अमेरिका की वेनिस विलियम्स को पहले ही राउंड में शिकस्त। कैरोलिना ने 6-3, 6-2 और 6-1 से जेर किया। और इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग लिवरपूल ने न्यूकासल को 3-2 से शिकस्त दे दी। लिवरपूल के 16 साला रिवो ने आखिरी लम्हे में फैसलाकुन गोल दाकर अपनी टीम को यादगार फतह दिलवाई। रिवो लिवरपूल की तारीख के कम उम्र तरीन स्कोरर बन गए।